جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر روتا ہے، جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کرتا ہے، روتا ہے، توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں سے بخشش طلب کرتا ہے، اس کا فضل مانگتا ہے، تو ہوتا کیا ہے؟ اگر وہ گناہگار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اگر وہ زندگی مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ میری حیات کو لمبی فرما، اگر اس سال میں اس کو مرنا تھا تو اللہ تعالیٰ بندے کے گڑ گڑانے کی وجہ سے اس کی عمر میں جو ہے طوالت عطا فرما دیتا ہے، اس کی عمر لمبی کر دیتا ہے۔ کوئی بندہ جو ہے تنگ دست ہے، رزق کی اس کے پاس کمی ہے، فاقوں میں زندگیاں گزر رہی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اگر دعا کرتا ہے کہ پروردگار عالم میرے رزق میں وسعت عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس رات کے سبب اس کے رزق میں وسعت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ رات کیا ہے؟ یہ رات مقدروں کو بلند کرنے والی رات ہے۔ یہ رات کیا ہے؟ یہ رات گناہگاروں کو بخش کر نیکوں کی صفوں میں کھڑانے والی رات ہے۔ یہ رات کون سی رات ہے؟ اللہ تعالیٰ اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ یہ رات کون سی رات ہے؟ اس رات میں 1 سال تک ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ تمام کا تمام مقدر کا چٹھا جو ہمارے ساتھ یہ سال ہونے والا ہے وہ فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ تو بتائیے آپ، جب مجھے معلوم ہے کہ اس رات میں میرے متعلق لکھا جانے والا ہے، تو میں کیسے اس رات کو چبوتروں پہ بیٹھ کر خراب کر سکتا ہوں؟ تو کیسے میں اس رات کو ہوٹل میں رات بھر گزار کر اس رات کی عظمت کو خراب کر سکتا ہوں؟ کیسے میں اس رات سے غافل ہو کر جو ہے گھر میں سو سکتا ہوں؟ کیسے اس رات میں میں ٹھیٹی ٹھاٹا کر کر یہ رات کو فضول گزار سکتا ہوں؟ بتائیے آپ، عقل مند تو وہ ہے اگر خزانہ بٹ رہا ہے، خزانہ بٹ رہا ہے، مال بانٹا جا رہا ہے، تو انسان دوڑتا ہے، اپنے کام کاج چھوڑتا ہے، چھوڑ کر اس کو حاصل کرنے کی طلب میں رہتا ہے۔ کس لیے انسان جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنے رزق کے لیے کر رہا ہے، وہ اپنی زندگی کے عیش و آرام کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، مولا علی شیر خدا سے روایت ہے، یہ روایت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب جو ہے شعبان کی 15ویں شب آتی ہے، یعنی شب برات آتی ہے، تو اللہ تعالی اپنی رحمتوں کے ساتھ پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ اس کی رحمتیں پہلے آسمان پر جلوہ افروز ہوتی ہے، اور ایک منادی ندا دیتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، اللہ اس کو بخش دے۔ ہے کوئی بیمار جو مجھ سے شفا طلب کرے، میں اس کو شفا دے دوں۔ ہے کوئی تنگ دست جو مجھ سے رزق طلب کرے، اس کو میں رزق دے دوں۔ ہے کوئی پریشانیوں کا مارا غمزدہ، اس کو میں عافیت دے دوں۔ ہے کوئی مجھ سے میری رحمت کو طلب کرے، ہے کوئی مجھ سے جہنم سے آزادی مجھ سے طلب کرے، میں اس کو آزاد کر دوں گا۔ مولا علی شیر خدا فرماتے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ جو صدا جو ہے پہلے آسمان سے فجر تک یہ صدایں چلتی رہتی ہے، فجر تک یہ معاملہ جاری رہتا ہے۔ اب دیکھیے، ندا دینے والا تو ندا دے رہا ہے کہ رزق کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، مانگ لو۔ آج سخی کا دربار کھلا ہوا ہے، مانگ لو، جو مانگو وہ تم کو دیا جائے گا۔ آج اللہ کی رحمتیں تم پر برس رہی ہے، مانگ لو، اس کا فضل تم پر، اس کا فضل ہوگا۔ اگر تم گناہگار ہو، اپنے گناہوں کی بخشش کر لو، اللہ تم کو بخش دے گا۔ اگر تمہارے رزق میں کمی ہے، تم پریشانی محتاجی کی زندگی گزار رہے ہو، تو اللہ سے آج طلب کرو، برات کی رات اللہ تم کو عطا فرمائے گا۔ ارے اللہ دینے پر راضی ہے، لیکن بندہ دنیا کی محبت میں اللہ سے مانگ بھی نہیں رہا ہے۔ اللہ دینے کے اوپر راضی ہے، وہ دینا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور کہے کہ مولا میں تنگ دست ہوں، اپنے رزق کے دروازے مجھ پر کھول دے۔ مولا میں پریشانیوں کا مارا ہوں، مجھے عافیت عطا فرما دے۔ پروردگار عالم میں بیمار ہوں، مجھ کو شفا عطا فرما دے۔
کون ہے جو اللہ کے سوا شفا دینے والا ہے؟ حقیقی شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، حقیقی فضل کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تم کو دینے والا ہو، لیکن بندے شب برات کی رات کو جو ہے اپنی مصروفیات میں